اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لاسٹ ٹائم جو لیکچر ہوا تھا اس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 پر اختتام کیا تھا، تو آج کا جو لیکچر ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے آیت نمبر 19 سے۔ آیت نمبر 19، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں، یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں مثال بارش کی دی گئی ہے، یعنی جب برسات ہو رہی ہوتی ہے، زوردار بارش ہو رہی ہوتی ہے، تو رات کو بھی مینشن کیا گیا ہے، یعنی رات ہو، گھوپ اندھیرا ہو، اور ساتھ میں بجلی کی گرج بھی ہو اور چمک بھی ہو، کیونکہ سیب کا مطلب ہے زوردار بارش، من السماء آسمان سے یعنی بلندی سے، ظلمات اندھیرے کو کہتے ہیں۔ اور اندھیرا جو ہے کس طرح کا ہو سکتا ہے؟ یہ رات کا اندھیرا بھی ہو سکتا ہے، پھر جب بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں، ڈارک ہوتے ہیں جب بادل، اس میں بھی اندھیرا کچھ ایسے چھا جاتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بالکل تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے تو بھی ایک اندھیرے کی کیفیت ہوتی ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرائیو پہ نکلے ہوئے ہیں تو سامنے کیا ہے، کچھ خاص نظر نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ وہ بارش کی وجہ سے ہی ایک اندھیرا ہوتا ہے۔ ورات کہتے ہیں کڑک کو، برق بجلی کو کہتے ہیں۔ یجلونا وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں یعنی انگلیوں کے پور، اذن یعنی اذانہم، یہ اس کے جو ہے وہ ہے کان کو کہتے ہیں، کانوں میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سوائق کہتے ہیں ہوش و حواس گم کرنے والی، حذر کہتے ہیں ڈر، کس چیز کا ڈر؟ موت کا۔ مثال یہاں پہ منافقین کی ہے اس مثال میں، اور آیت میں بھی منافقین کو مینشن کیا گیا ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس پر کبھی حق ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی یہ لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے جب وحی آ رہی ہوتی ہے، یعنی قرآن کریم، تو آیات کو ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ آیات مختلف ہی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی طرح کی آیات جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہوں۔ کبھی اس میں خوشخبری بھی ہوتی ہے، وعد وعید بھی ہوتے ہیں، کبھی وارننگ بھی ہوتی ہے۔ تو ہم جس طرح سے قرآن کریم ہم پڑھ رہے ہیں اب تک تو ہمیں تھوڑا تھوڑا اس کا آئیڈیا ہونے لگتا ہے کہ پہلے اگر تھوڑا ڈرانے والی بات ہے تو ساتھ میں مومنوں کو خوشخبری والی بھی بات بتائی گئی ہے۔ جہاں پہ جہنم کا ذکر ہے وہاں مومنوں کے لیے جنت کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، غور کرنے کی بجائے سراسر گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 4 ہم دیکھتے ہیں، جس کی ٹرانسلیشن ہے ہر آواز کو اپنے ہی اوپر سمجھتے ہیں، یعنی یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ بس اس آیت میں ہماری شامت آ گئی۔ اور اسی طرح سے ایک اور جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے کہ منافقین جو ہیں وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں لیکن ڈرپوک ہیں، اور اگر یہ راستہ پا لیں تو سمٹ کر اس میں گھس جائیں۔ اور یہ دیکھیں کہ غلط کام کرنے والا جو ہے وہ انسان ہمیشہ ہی کچھ تذبذب کا شکار ہوتا ہے، گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ایسی چیز کی فکر لگی رہتی ہے کہ کہیں میرا یہ پول نہ کھل جائے، میری اصلیت کسی کے سامنے نہ آ جائے۔ ہر منافق کی یہی بیماری جو ہے نا، اس کی ایک یہی کنڈیشن ہوتی ہے اس میں۔ تو اللہ کے احکامات میں انہیں کیا ہوتا ہے، ہدایت کے بجائے موت نظر آنے لگتی ہے۔ حاضر الموت کا یہاں پہ ورڈ یوز کیا ہوا ہے، یعنی موت کا ڈر۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ ان کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یہاں پہ جو کافروں کی بات ہوئی ہے یعنی کافرین کی لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن بات یہاں پر منافقوں کی ہو رہی ہے کہ منافقین جو ہیں بظاہر تو وہ مسلمان نظر آتے ہیں لیکن ہیں وہ کفار کی ہی کیٹیگری میں۔ سورہ حج کی آیت ہے، آیت نمبر 11، اس پہ ہم اس مثال کو دیکھ لیتے ہیں۔
ٹرانسلیشن دیکھیں اس کی. بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اگر کوئی نفع مل گیا تو دلچسپی لینے لگتے ہیں اور اگر کوئی آفت آ گئی اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں. انہوں نے دونوں جہاں کا نقصان اٹھا لیا. واقعی یہ کھلا نقصان ہے. تو ایمان کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صرف زبان سے نہیں ہوتا بلکہ یہ دل کی شرط ہے. کس طرح سے دل کی شرط ہے؟ دنیا میں جو منافقین ہیں ان کا شمار مسلمانوں میں ہو سکتا ہے کیونکہ دنیا جان رہی ہے جو دنیا کے دکھاوے کے لیے ہیں، لیکن جو شبہات والا دل ہوتا ہے نا وہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکھتا. شبہات جو ہے وہ کس طرح کے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے اکارڈنگ جو اللہ کے احکامات ہیں ان پر شبہات ہو سکتے ہیں. اللہ کے رسول کے جو احکامات ہیں، یعنی اللہ کے رسول نے جو ہمیں جو طریقہ تعلیم کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی، تو اس پہ بھی شبہات ہو سکتے ہیں. آخرت پہ شبہات ہو سکتے ہیں، یعنی روز جزا اور سزا پر یقین نہیں ہوگا شاید ان کو، وہ بھی شبہات ہو گئے. پھر منافق جو ہے یہ صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے مومن کہلا رہا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی وہ جو ظاہری پہچان ہے اس کو ایک ڈر کی وجہ سے وہ اس کو قائم دائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی اسے زمانے کا بہت ڈر ہوتا ہے، وہ اپنی پہچان کو کھونا نہیں چاہتا، لیکن اندر سے تو وہ منافق ہی ہے نا، وہ خود اس بارے میں جانتا ہے. اس کی منافقت میں یعنی کہ دل میں شبہات ہیں، اوپر سے ظاہر کر رہا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے میں تو مومنوں میں سے ہوں. ترمذی کی جو حدیث ہے 2865 اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں، منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا کڑوے پھل جیسی ہے جس کی اسمیل اور ٹیسٹ دونوں ہی اچھے نہیں ہیں. چنانچہ دل کے اندر کا جو یقین ہے اور پاکیزگی ہے وہ ہمارے عمل میں نظر آتی ہے، کیونکہ ظاہری حالت کا پاکیزہ ہونا کافی نہیں ہے. اچھا، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری جو فوکس کس پہ ہے؟ ظاہری خوبصورتی پہ، یعنی اپنی لکس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی ڈریسنگ کو، کہ ظاہری جو ہے ظاہری طور پر ہم پاکیزہ نظر آئیں، لیکن یہ کنڈیشن کافی نہیں ہے. ریزن کیا ہے اس کی؟ اللہ کے نزدیک ہمارے آؤٹ لک کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. اللہ کو ہمارا دل پسند ہے، اگر دل میں ایمان ہے تو سارے کے سارے جو مارکس ہیں وہ اسی پاکیزگی کے ہیں. یہ ظاہری جو شکل و صورت ہے یا ظاہری جو ہم لوگ بناوٹ اور سنگھار کرتے ہیں اس کے کوئی مارکس نہیں ہے اللہ کے نزدیک. دل کا ایمان چاہیے ہوتا ہے. صحیح مسلم کی 6543 ایک حدیث ہے اور 6542 میں بھی سیم یہی سبجیکٹ ہے. آپ کے ساتھ ایک شیئر کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتوں کو، لیکن وہ تمہارے دل کی طرف دیکھتا ہے. تو ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمیں کہ ہمارے دل کے اندر کیا ہے. ہمیں اپنے اعمال کی فکر ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں خود بھی پتہ ہے بہت اچھی طرح کہ دل کا حال ہمارا کیا ہے، اور اللہ بھی پوری طریقے سے واقف ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر چل کیا رہا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کی نظر میں اچھا نظر آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جب بھی ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری اپنی جو وہ خوش فہمیاں اور جو ہمارے اپنی باتوں کی لسٹ ہے نا، یعنی نیکیوں کی، وہ ہماری چل رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ ہماری گفتگو میں. ہم کیا چاہ رہے ہوتے ہیں بیک گراؤنڈ میں، ریزن کیا چل رہی ہوتی ہے مائنڈ میں، تاکہ لوگ ہم سے امپریس ہوں، ہمیں اچھا سمجھیں. لیکن کبھی سوچیں کیا فائدہ ہوگا ہماری اس سچائی کا؟ ہم جو بتا رہے ہیں ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے اپنی اچھائیاں، کہ ہم لوگ 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، ہم لوگ تہجد بھی پڑھتے ہیں، ہماری تو یہ خوبی، ہم تو اپنی میٹس کے ساتھ بہت اچھا پیش آتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں جسے ہم دوسروں کو بتا بتا کے یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں بہت اچھا بنے، اچھا سمجھے. اچھا بننے کی ہمیں دوسروں کے سامنے بہت فکر ہے. لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اگر فکر ہے ہونی چاہیے تو وہ اللہ کے سامنے، اللہ کی نظر میں اچھا بننے کی ہمیں فکر ہونی چاہیے، وہ ہمیں نہیں ہے. یعنی ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رائے ہمارے لیے اچھی ہو. ٹھیک ہے؟ تو منافق جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی بجائے لوگوں کی فکر کرتا رہتا ہے کہ بس میں لوگوں کی نظر میں اچھا بنتا رہوں. اور منافقت انفارچونیٹلی بیماری ایسی ہے کہ اس بیمار کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اس کو یہ بہت بری بیماری لگ چکی ہے. تو چنانچہ ڈیلی بیسس پہ اٹھتے بیٹھتے اور ہر نماز کے بعد جیسے ہم باقی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اس میں ہمیں یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے منافقت سے بچائیں. اے اللہ تعالیٰ مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا کر دیں، یعنی میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھوں اور لوگوں کی نظروں میں بھلے میں بڑا ہو جاؤں. ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بہترین دعا ہے، کیونکہ انسان جب خود کو مومن سمجھنے لگتا ہے تو اسے اپنی کوتاہیاں نظر نہیں آتی، اور اس سے ایک اور نقصان بھی ہوتا ہے، اسے دوسرے بھی چھوٹے نظر آنے لگتے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ایک بہت پاک باز اور نیک وقار اور بہت اچھا انسان بن گیا ہوں، اور باقی جو ہیں وہ میرے مقابلے کے نہیں ہیں، میرے لیول پہ بھی نہیں آتے.
تو جو تعویل خاص میں جو یہ بات ہو رہی ہے وہ منافق بھی اسی طریقے سے ہی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تو کہتے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے وہ یہی کہتے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے. بخاری کی حدیث ہے 4904، اس میں پوری حدیث ڈیٹیلڈ ہے، تو اسے آپ دیکھ لیجئے، اس میں بھی یہی سبجیکٹ ہے. تو منافقت میں انسان کیا کرتا ہے؟ پک اینڈ چوز والی اسٹریٹجی پر چلتا رہتا ہے. اب قرآن کریم میں کیا ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک آیت اتر رہی ہے، آیتوں میں میسیجز سیم نہیں ہیں، کسی میں خوشخبری ہے، ڈرایا بھی جا رہا ہے، جنت کی بات بھی ہو رہی ہے. تو جہاں پہ جنت کی بات ہے جہنم کی بھی بات ہو رہی ہے. ایسا نہیں کرنا کہ اچھی جب خوشخبری والی بات ہے وہاں پر خوش ہو جائیں، اور جیسے ہی ڈرنے والی بات آئے کچھ تو ٹھٹر کے کھڑے ہو جائیں اور یہ کہنے لگے نہیں نہیں ہمیں ڈراؤ نہیں، ہمیں تو ڈر لگتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طریقے سے احکامات دیے. جب وہی آئی سورہ مدثر کی آیت نمبر 2 میں دیکھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے، کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نذیر بھی ہیں، یعنی ڈرانے والے. تو جب وہ ڈرنے والی بات آئے گی تو ہمیں واقعی ڈرنا چاہیے، خوشخبری والی بات آئے گی تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. ہمیں اپنے ضعیف ایمان کی جو ہے وہ اس کو نہیں شو کرنا کہ ہم تو گھبرا گئے ہیں. ٹھیک ہے، ڈرنے والی بات آئے گی ہم ڈریں گے اور ہم اس پہ اس طرح سے عمل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم کی آگ سے بچائے. ٹھیک ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح ہم گھیرے میں نہیں آئے. تو یہ جو آیت ہے اس میں لکھا ہوا ہے، مینشن ہے کہ بے شک اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے، بچ کر کوئی نہیں جائے گا اور کوئی بچ کے نہیں جا سکتا. تو کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی یہ اپنی موت جو نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو عنقریب گھیر ہی لینا ہے. آیت نمبر 20 میں ہم دیکھتے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے. جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلنے پھرنے لگتے ہیں، اور جب ان پہ اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں آنکھوں کو بیکار کر دے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یکاد کا مطلب یعنی قریب ہے. برق ہم نے دیکھا بجلی کو کہتے ہیں. یخطف اچک لے یعنی کہ جھپٹ لے. ابصارہم یعنی بصارت. اضاء کہتے ہیں روشنی کو. اس میں بھی انہی منافقین پر ہی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے، یعنی بجلی چمکے. جب بجلی چمکتی ہے تو اتنی زور سے اس کی جو فلیش لائٹ ہے وہ ہماری آنکھوں میں پڑتی ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں، اور خاص طور پر کنٹینیوسلی تو بالکل ہی نہیں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے ہماری آئی سائٹ بھی جا سکتی ہے. اور سورج کو بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ بچپن میں ہم چھوٹے ہوتے تھے، بچپن میں تو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے تو بڑے منع کرتے تھے سورج کو آپ نے نہیں دیکھنا، کیونکہ اس کی لائٹ اتنی اس قدر زیادہ انٹینسٹی ہوتی ہے اس کی لائٹ کی کہ آپ کی آئی سائٹ جو ہے وہ ویک ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ بھی مثال اسی طریقے سے لی گئی ہے منافقین کی کہ ان کی نگاہیں کمزور ہیں، اس لیے یہ اسلام کے نور کو برداشت ہی نہیں کر پا رہے. یہی وجہ ہے کہ جب روشنی پڑتی ہے تو چل پڑتے ہیں. تو قرآن کریم کا ایسا حکم جس میں انہیں فائدہ نظر آنے لگتا ہے تو یہ کیا کہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بظاہر عمل کرنے لگتے ہیں، لیکن جیسے ہی اندھیرا آتا ہے، اندھیرے سے کیا مراد ہے، یعنی کہ آزمائش آتی ہے یا کوئی مشکل وقت. تو کیسا مشکل وقت ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ کوئی جنگ کا اگر حکم آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جاری ہوا کہ سب نے جنگ میں شرکت کرنی ہے، اللہ کی راہ میں قتال کرنا ہے. تو تب کیا ہوں گے، ٹھٹر کر ایسے کھڑے ہو جائیں گے جیسے ان کو یہ بات پسند ہی نہیں آئی. مطلب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ چاہے تو ان کی آنکھیں، ان کی بصارت، سماعت سب کچھ لے لے، یہ بہرے ہو جائیں، اندھے ہو جائیں، کیونکہ اللہ تو قادر ہے ہر چیز پر. تو یہ ڈھیل ہے اللہ تعالیٰ کی، ورنہ سب کچھ برباد ہو جائے ان کا. دین کا کام ہو، کامیابی والا، ساتھ چلنا ہے، خوش بھی ہو جانا ہے اور اپنی سکسیس کے جھنڈے گاڑ دینے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ رہنے کی وجہ سے، ہماری وجہ سے ہم لوگ اکٹھے اس خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور جیسے ہی آزمائش ہوئی گویا اندھیرا چھا گیا، وہیں پہ رک گئے، یعنی خطروں سے بھاگنے والے لوگ، احکامات کو، اس کی جو ریالٹیز ہے اس کو فیس نہ کرنے والے. تو یہاں پہ ہم رک کے اپنا بھی محاسبہ کر لیتے ہیں. احکامات کون سے مانتے ہیں ہم؟ اپنی اگر بات کریں جو ہمیں سوٹیبل لگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ احکامات جو ہمیں مشکل لگتے ہیں، ہمارے پہ نفس پہ گراں گزرنے لگتے ہیں، ہم اسے ماننے میں ٹال مٹول کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن بھی پڑھنا ہے تو بھی ہم کیا دیکھتے ہیں، سوٹیبلٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں سوٹ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، مینج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے مینج ہو رہا ہے تو چلتے رہتے ہیں. جہاں پہ ہماری مرضی کی بات ہے
ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جہاں پہ ہماری مرضی کے خلاف بات ہوگی ہم رک جائیں گے، ہم چھوڑ جائیں گے، ٹھیک ہے ہم سے تو مینیج ہی نہیں ہو رہا. تو یہاں پہ رک کے اپنے آپ کے لیے سوچتے ہیں ہم کہ اگر ہم یہ ضد کر بھی رہے ہیں تو ضد کس کے ساتھ کر رہے ہیں. اگر اللہ چاہے تو سماعت بینائی سب لے لے، کیونکہ اسی کی عنایت کردہ ہیں. اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے کہ یہ نعمتیں ہمارے پاس ہیں. ان سب عنایت کو ہم نے یوز کہاں کرنا ہے اور کہاں پہ شوق سے یوز کر رہے ہیں، یہاں پہ بھی محاسبہ کرنا چاہیے ہمیں. اگر ہم موویز دیکھ رہے ہیں، اپنی کوئی سیریز دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، تو اس وقت ہم ان چیزوں کو بڑے اچھے سے استعمال کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہے تو دین کی بات کے لیے وقت نہیں ہے، سننے کا وقت نہیں ہے، پڑھنے کا وقت نہیں ہے، کلاس کا وقت نہیں ہے. وہ اللہ کی دی ہوئی مہلت سے ہم سب کو ڈھیٹ نہیں ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل ہے. اور اللہ تعالیٰ پوری طریقے سے آبزرو کر رہا ہے کہ کون مشقت کر رہا ہے میرے کلام کو سیکھنے کے لیے، اور کون جو ہے وہ آرام سے ٹھٹر کے کھڑا ہو گیا. تو احتساب ہم سب کو کرنا چاہیے کہ اب تک ہمارے جو کان ہیں، ہماری جو آنکھیں ہیں، وہ اگر اللہ تعالیٰ نے ابھی تک وہ نہیں لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ابھی بھی پلٹ جانا ہے. قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں چندھیا دے، تو کہیں ہمارے اندر کی بصارت بھی چلی نہیں جائے. لمحہ فکریہ ہے ہم سبھی کے لیے. اب ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے تو ہم ایمان میں مکمل طور پہ ہمیں داخل ہو جائیں، یہی ہمارے پاس آپشن ہے. اور ہمیں پورا ارادہ اس چیز کا کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. آیت نمبر 20 کی طرف بڑھتے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور یہی تمہارا بچاؤ ہے. تیسرا جو رکوع ہے یہاں پہ دعوت کا خلاصہ ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے اس کا بیان شروع ہوتا ہے، اور وہی اپنے بندوں کو عدم سے جو وجود میں لایا، اور ہر طرح کی اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں. اللہ کی توحید کی جو دعوت ہے اس کا خلاصہ یہی ہے، اور جو تمام انبیاء ہیں اور جو رسولوں کی دعوت ہے وہ بھی یہی تھی. سورہ اعراف میں جس طرح سے ہے، سورہ شورا میں اور بہت سی دوسری صورتوں میں بھی ایک ایک کا نام لے کر یہاں پہ بتایا گیا. تمام انبیاء نے، رسولوں نے اپنی قوموں کو یہی تاکید کی کہ اللہ کی اطاعت کرو، تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. ریفرنس دیکھتے ہیں سورہ زاریات کا 56 آیت ہے. ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اسی لیے کیا کہ ہماری بندگی کریں. اچھا، یہاں پہ سبھی کی کیونکہ ایک ہی دعوت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت بھی یہی تھی، باقی انبیاء اور رسولوں کی دعوت بھی یہی تھی، لیکن ان دونوں میں ایک طرح کا فرق بھی ہے. باقی جو رسول ہیں ان کی دعوت میں کس طرح کی الفاظ ہوتے تھے، یا قوم سے بات ہوتی تھی، یعنی اپنی قوم کے لیے. اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا دعوت تھی، یا ایھا الناس، تمام انسانوں کے لیے، اے بنی نو انسان. باقی تمام رسول صرف اپنی قوموں کی طرف آئے تھے، جبکہ قرآن کریم تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے. تو حکم ہے اس آیت میں کہ اپنے رب کے آگے جھک جاؤ، اسی سے محبت کرو، اسی سے عاجزی، اسی کی غلامی، اسی کی عبادت. عبادت کو ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں، عبد سے نکلا ہے. عبد کا مطلب ٹوٹلی غلامی ہی ہے. تو اللہ کو ہی سب سے بڑا مانو. اللہ نے ہمیں پیدا کیا جب ہم کچھ بھی نہیں تھے. سورہ دہر آیت نمبر 1 اور 2، اس کی ٹرانسلیشن دیکھیے. یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جبکہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا امتحان کے لیے، اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا. تو اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، کیونکہ ہم پوری طرح سے ڈیپینڈنٹ تھے، ہم پوری طرح سے ڈیپینڈنٹ ہیں اور ہمیشہ سے ڈیپینڈنٹ رہیں گے. اور سیکنڈلی ہمارے پاس اس طرح کی کوئی آپشن بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پر ہی ڈیپینڈنٹ رہنا ہے. ہم نے اللہ کو ہی سب سے بڑا جاننا ہے. ہمارا رب ہے، ہمیں پالنے کا جو ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے ہی پوری کرنی ہے. کبھی کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے کسی بھی انسان کی ذمہ داری پوری، کیونکہ انسان اس دنیا میں آئے گا چلا جائے گا، جبکہ رب ہمیشہ سے ہے، اور وہ ہمیشہ سے تھا، اور وہ ہمیشہ سے رہے گا. اور اس عبادت سے ہمارا خود کا فائدہ، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں. ہم جانتے ہیں کہ بہت فرشتے، بہت جنات، بہت مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اور فرشتے اس قدر ہیں کہ اگر وہ سجدہ دینے لگے تو کوئی جگہ باقی نہیں رہتی ہے. چنانچہ بچ جاؤ کا ذکر ہے یہاں پہ. بچنے سے کیا مراد ہے؟ آیت کے اینڈ میں یہی ہے نا کہ بچنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے. تو بچنے سے مراد کیا ہے کہ ہم نے برے انجام سے بچ جانا ہے. برا انجام کیا ہوگا؟ اوبویسلی ہمیں دوزخ ملے گی خدا نخواستہ. ہمیں اسی سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے نا. آخرت کا عذاب ہمیں نہیں ملے، ہماری یہی خواہش ہے، جہنم نہیں ملے، اور بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. آیت نمبر 22 ہے. جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش
اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، موجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ اسی رب نے بنایا زمین کو، آسمان کو۔ اب اس کی جو پہلے کنڈیشن ہم دیکھتے ہیں تو زمین اور آسمان، ان کی کیا سچویشن تھی؟ یہ پہلے ملے ہوئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو ہمارے لیے یعنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے کائنات بنائی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو الگ کر دیا، زمین کو پھیلا دیا، ہموار کر دیا تاکہ اسے بچھونا بنایا جا سکے، اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ اچھا، زمین کس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے؟ ہم سبھی جانتے ہیں زمین کے اندر ایک بہت گرم اور تپش والا لاوا ہے، ابل رہا ہے، لیکن کس طرح سے ہموار ہے، کس طرح پرسکون ہے۔ ہم یہاں پہ کتنے اچھا محسوس کرتے ہیں نا، چلتے پھرتے، آرام کرتے، سوتے جاگتے، یعنی یہ ہمارا ٹھکانہ ہے، ہمارا بچھونا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور بے حد پرسکون جگہ بنائی ہمارے لیے ہمارے پروردگار نے۔ سورہ انبیاء میں آتا ہے 32 آیت میں، آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے ہی بنایا ہے، لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں دیتے۔ اچھا، یہاں آسمان کا کلر بھی دیکھ لیں، اگر اللہ کی قدرت کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم دیکھیں اور بڑی بڑی چیزوں کو بھی، تو کبھی یہاں پہ جو اس کی نعمتیں ہیں ان کی ہم کاؤنٹنگ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آسمان پہ دیکھتے ہیں کتنا خوبصورت اس کا رنگ ہے اور کتنا پر تاثر ہے، ہوا چل رہی ہے اور ہم بولتے ہیں کہ بہت اچھا، ہمیں اچھی فیلنگ آ رہی ہے، اندر تک ایک جس طرح سرشاری ہوتی ہے وہ بھر جاتی ہے۔ کبھی رات کے ٹائم نکلیں، بہت اچھی تب بھی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے، کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا ہمیں کہ آسمان ہے تو ہمیں گر پڑے گا ہم پہ، کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا، نہ ہی ایسا لگتا ہے کہ کوئی ستارہ سیارہ ہے وہ ٹوٹ کے ہمارے سر پہ آ گرے گا، یعنی کہ پورا ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور آسمان پہ کیا، کبھی بادل آتے ہیں، بارش ہوتی ہے، تو اس کا بھی کیا اسٹریٹجی ہے؟ جب کائنات بنائی گئی، آسمان بنا، بادل آئے، بادلوں سے پانی اتارا اللہ پاک نے، اور اس پانی سے کتنے فائدے ہوئے۔ اس کو دیکھیں کہ تمام جانداروں نے، ہر ایک چیز نے، چرند پرند ہر ایک نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اور اس کی قدرت یہ ہے کہ تمام پانی ایک ہی ہے، زمین ایک ہی ہے، اور یہاں پہ دیکھیں کہ ڈیفرنٹ پھل ہیں، پھول ہیں، کھانے کی چیزیں ہیں، ساری کہاں سے آتی ہیں؟ زمین سے، اور یہ رزق سارا زمین سے پرووائڈ کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن کیسے؟ ایک جیسا نہیں ہے، ورائٹی ہے ہر ایک چیز میں، کلر میں، ان کے ٹیسٹ میں، ان کی شیپ میں۔ کوئی فروٹ ہے، دوسرے فروٹ سے اس کا نہ ٹیسٹ ملتا ہے، نہ اس کا کلر، نہ ہی اس کی کوئی شکل و صورت ملتی ہے۔ ویجیٹیبلز کو دیکھ لیں، سبھی انسانوں اور جانوروں کے لیے ہے، حشرات کے لیے، ایون چھوٹے سے چھوٹا جاندار بھی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انہی ساری چیزوں کی دیکھیں، وہ ایک ڈیگریڈیشن والا ایک عمل ہے، اور یہ ساری چیزیں زمین کے اندر پھر معدنی وسائل اللہ تعالیٰ نے بنائے، لیکن کہتے ہیں گنتی کریں تو گنتی بھی نہیں ہو سکتی، اس قدر نعمتیں ہیں۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ ایک پورا سسٹم ہے۔ پہلے بارش ہوئی، بارش سے پھر پھل پھول اگے، اور یہ ساری چیزیں ہم تک کس طرح سے پہنچا، ایک پورا ایک پروسیجر ہے۔ سورہ مومن کو دیکھتے ہیں، سورہ مومن کی آیت نمبر 64 میں دیکھیں، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت اچھی بنائیں، اور تمہیں عمدہ عمدہ چیزیں کھانے کو عطا فرمائیں۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، بس بہت سی برکتوں والا اللہ، سارے جہاں کا پرورش کرنے والا۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ اس قدر بہترین ہمارے پاس یہاں پہ اگزامپلز ہیں، اس قدر ہمارے پاس ریفرنسز ہیں، اس کے باوجود بھی شریک مقرر کیے ہوئے ہیں دنیا میں، یعنی اللہ کے برابر، اللہ کے برابری کرنے کے لیے نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہو سکتا ہے کبھی۔ سورہ نبا میں آیت نمبر 14 میں بھی آتا ہے، اور بدلیوں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا، یعنی کہ خوب بارش۔ یہاں بارش کے ہی فوائد دیکھ لیں، ہم ابھی اس پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، سورہ واقعہ میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، 68 اور 69 ہے سورت۔ اچھا، یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو، اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارنے والے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اور زمین و آسمان کا دیکھیں کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے، یعنی یہ سارے ایڈیبلز، یعنی کہ جو چیزیں اوریجنیٹ ہو رہی ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ آسمان سے پانی برسا، زمین اس کے لیے زرخیز ہو گئی، ٹھیک ہے، تو پورا سسٹم ہے، اتنی بڑی یہ مینجمنٹ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ مینجمنٹ کبھی ہم چلا سکتے ہیں۔ کبھی بارش نہیں آ رہی تو کیا ہم اپنی کسی بھی قدرتی اس کے ذریعے کیا ہم بارش برسا سکتے ہیں؟ یہ صرف ہمارا رب کر سکتا ہے، اور ہمارے رب نے اتنا بڑا جو سسٹم ہے
وہ کتنی خوبصورتی سے یہ ساری ایک پرفیکشن سے ترتیب دیا، اور یہ کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، ہم کتنے ہمارے لیے بڑے بڑے گفٹس ہیں یہ، اب ہمیں اپنی امپورٹنس ہی نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانوں کی اگر ہم گنتی نہیں کر سکتے تو پھر شکر گزار کیسے بنیں گے؟ یہاں پہ ہم عدل و انصاف سے اگر ہم کام لیں تو عدل و انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ڈیمانڈ ہے، اور یہ پہلی ڈیمانڈ ہے کہ اللہ کے بندوں سے کہ وہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں، اسی کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں۔ سورہ فاتحہ سے ہی چلتا آ رہا ہے مضمون، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت چاہتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی سے استعانت مل بھی نہیں سکتی، چنانچہ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، وحدانیت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرو۔ اور تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فہم عطا کیا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ ساری مینجمنٹ کس عظیم ذات کی ہو سکتی ہیں، سبھی رحمتیں اسی کی منجانب ہیں، کوئی اس عبادت کے لائق نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ ہم کسی کو کیسے شریک بنا سکتے ہیں؟ کسی کو وہ درجہ کیسے دے سکتے ہیں، عبدیت کا درجہ؟ ایون اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبدیت کی بھی اجازت نہیں دی۔ نسائی کی ایک حدیث آتی ہے 3804، ایک یہودی شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور پھر کہنے لگا کہ شرک آپ بھی کرتے ہیں، اور جو غیر اللہ کو معبود بناتے ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، یعنی صحابہ کرام اور جو لوگ تھے وہ یہ بھی کہنے لگے تھے کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی منع کر دیا، سبھی لوگوں کو، کہ جب بھی قسم کھائیں تو صرف رب کعبہ کی قسم کھائیں اور یہی کہیں کہ جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں۔ تو اب ہمیں یہاں پہ ہم کیا سیکھتے ہیں کہ عبدیت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے نا، کسی انسان کو اس کا درجہ نہیں دینا ہے۔ ہمیں اپنے کسی ایکٹ سے جو شرک کی طرف جاتا ہو ہم بالکل بچیں گے، ہم کبھی ایسی بات بھی نہیں کریں گے، اپنی گفتگو میں بھی نہیں، کیونکہ جب ہم کبھی کسی کی طرف سے کوئی مہربانی ہو جائے تو اس کو شکریہ کہنے میں ہی ہم اتنے زیادہ ایگزیجریٹ کر جاتے ہیں، سم ٹائمز کہتے ہیں جس پہ ہم بہت ڈیپینڈنٹ ہو، ہم یہ بھی کہنے لگتے ہیں کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، ایسا بالکل نہیں کہنا۔ یا میں نے جو یوزلی دیکھا ہے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے، یعنی کبھی کسی کی مہربانی کا یہ شکریہ کرنا ہے تو اس طرح سے کہنے لگتے ہیں کہ اللہ کا اور آپ کا آسرا، تو یہ شرک ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، یہ کہیں کہ اللہ کا آسرا ہے۔ سورہ تکویر میں آیت نمبر 29 میں جس طرح سے آتا ہے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ جب تک اللہ نہ چاہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اللہ کے ساتھ ایک جملے میں کسی اور کو نہیں ملانا کبھی بھی، چھوٹے چھوٹے جملے جو بھی ادائیگی ہو رہی ہے سوچ سمجھ کر، بالکل آرام سے، تسلی سے، اور تاکہ ہمارے کبھی گفتگو میں کوئی شرک والی چیزیں نہ آ جائیں۔ جیسے کہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ یہ اس طرح بھی نہیں کہنا چاہیے گوبھی کھائی تو میرے پیٹ میں درد ہو گیا، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ہماری ہر تکلیف کا جو منجانب ہے وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ اور یہ بھی کہنا میں تفہیم القرآن سے ہی میں نے لیا کہ اگر یہ کہیں کہ یہ کتا ہمارے گھر پر نہیں ہوتا تو چوری ہو جاتی، تو یہ بھی ایک شرک ہے۔ ہمارے نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ ہم سمجھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہے، کتے کا اس میں کیا وسیلہ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے طور پہ سارے ارینجمنٹس کریں گے، لیکن منجانب کون ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ہوں گے، وہ کوئی دوسری ہستی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی کہنا اگر آپ وقت پر نہیں آتے تو میرا تو نقصان ہو جاتا، اس کے کسی انسان کے وقت پر آنے نہ آنے کی بھی ساری ارینجمنٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، ٹھیک ہے؟ اپنے ہر نفع نقصان کے، اپنے سر درد کا، بیماری کا، تندرستی کا، ہر چیز کا منجانب آپ نے اللہ تعالیٰ کو ہی سمجھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 کو دیکھیے، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے کمتر جو بھی گناہ ہو جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے واقعتاً زبردست گناہ کا بہتان باندھا۔ تو بخاری میں ایک آتی ہے حدیث میں ہم دیکھ لیتے ہیں 5764، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اسی طریقے سے بخاری شریف میں آتا ہے 6273، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ تو سب سے پہلی جو دعوت توحید ہے اور جو سب سے پہلا بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی دعوت کیا ہے؟ توحید، اللہ کی پیروی کرنی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، عبدیت کا
اور جو یہ درجہ ہے ٹوٹلی جس پہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے. کوئی اللہ کے لیول پر نہیں آ سکتا, ایک لائن میں پلس بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا. اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے. ہم نے ان دونوں چیزوں پہ بہت سختی سے اچھے سے کاربند ہونا ہے. اللہ کی جو ذات اور صفات ہیں اس میں کسی کو شریک نہ کرنے دینا ہے. نہ دنیا میں ہم لوگ اس طرح سے کریں گے تو آخرت میں انشاءاللہ اس کا صلہ پائیں گے. اولین ترجیح ہمارا رب ہے. بخاری میں آتا ہے 2856 بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کریں اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں. اللہ کے برابر کوئی پیغمبر, کوئی بت, کوئی انسان, کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ بیان ہوا ہے صحیح بخاری میں 3445 میں. ایک بار ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بہت مبالغہ رائی کرنے لگا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے میری حد سے آگے نہ بڑھاؤ جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو نصارہ نے حد سے آگے بڑھا دیا, بلکہ یہی کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. تو یہاں پہ واضح ہے کہ پیغمبر کو بھی اگر ہم اللہ کے لیول تک لے جائیں گے, بندگی کے مقام سے اوپر اٹھائیں گے, تو بے شک یہ شرک میں چلا جائے گا ٹوٹلی. اور شرک میں ہم نے کسی بھی چیز کو انکلوڈ نہیں کرنا, ہم نے شرک میں اپنے آپ کو انڈلج ہی نہیں کرنا. یہ عظیم گناہ ہے. ہمارا پورا اعتقاد ہے کہ اللہ ہے ہمارا رب, پیدا کرنے والا, حفاظت کرنے والا, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو پورا بھروسہ, پوری توکل اسی پر ہے. ہمارا جھکنا, ہمارا پست ہونا اسی کے سامنے ہے. ہماری تمام امیدوں کا آسرا اللہ پاک کی ذات ہے, کوئی دوسرا انسان نہیں ہو سکتا. تو پورا ایمان, پورے توکل, ہمیں پوری انرجی کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی کوئی پکارنا ہے آل دا ٹائم. آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 23 کی طرف. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا, اگر اس میں تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ. تمہیں اختیار ہے کہ اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو. یہی ٹرانسلیشن تھی اس کی. یعنی یہاں پہ شک کس چیز میں ہے؟ جو کچھ نازل ہوا. اور اگر کوئی تم صادقین میں سے ہو یعنی کہ سچے ہو تو بنا لاؤ ایک صورت اس جیسی, اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو. یعنی قرآن کریم کی طرف پوری توجہ مبذول کرائی گئی ہے, ایک قسم کا چیلنج دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ کہ یہ ہدایت ہے, رہنمائی ہے تمام انسانوں کے لیے. کیونکہ جب رب نے ہمارے لیے کائنات کی تخلیق کی, زمین کو بچھونا بنایا, پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا آسمان کو ہماری چھت بنایا, بادل برسائے, پورا ایک سسٹم جو ہے اس کا ارینجمنٹ پلان کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے. اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ملا؟ ہمیں رزق ملا فراوانی سے, ہمارے لیے خوبصورتی آئی, سبزہ, پہاڑ, ہریالی اور میوجات آئے, فروٹس آئے, ویجیٹیبلز آئے. کبھی بھی ان چیزوں سے ہم بور نہیں ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں پرووائڈ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑ دیا, بلکہ ہمارے لیے کتاب نازل کی. تو اگر تمہیں شک ہے اس پر کہ یہ قرآن اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کی تصنیف ہے, تو غور و فکر کرو اور اس کے جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لو. کسی کو ملانا چاہو ساتھ میں تو ملاؤ, سوائے پروردگار کے, اگر تم سچے ہو. تو قرآن کریم کا جو چیلنج ہے یہ قیامت تک رہے گا. یعنی جب سے قرآن کریم میں یہ وحی ہوا اس وقت سے یہ چیلنج قائم ہے, قیامت تک یہ رہے گا. اور اب تک جو ہے اس چیلنج کو کوئی پورا نہیں کر سکا, کیونکہ یہ ایک معجزہ ہے کہ اس جیسی کوئی صورت بھی کوئی نہ بنا سکا ہے, نہ کبھی بنا سکے گا. ایون بہت سارے لوگوں نے کوشش بھی کی ہے لیکن کامیاب اب تک کوئی نہیں ہوا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح سے بے مثل ہے نا, اسی طرح سے اللہ کا کلام بھی بے مثل ہے, کیونکہ یہ خود اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود اسی کے بارے میں فرمایا ہے سورہ ہود میں آیت نمبر 1 میں, یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں, پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے. قرآن کریم نے اس کی اور بھی بہت ساری آیات میں ایسا ہی ذکر ہے. سورہ قصص میں دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 49 میں, کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تم تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو, تو میں اسی کی پیروی کروں گا. سورہ قصص کی یہ 49 آیت ہے. اسی طرح سے سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں دیکھ لیتے ہیں, کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات کی گئی ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم اس کے مثل ایک صورت لاؤ اور جن غیر اللہ کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو. اسی صورت کی 37 آیت میں ہے, سورہ یونس 37 آیت. اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنے ہی سے گھڑ لیا گیا ہو, بلکہ
یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے قبل نازل ہو چکی ہیں، اور کتاب کی تفصیل بیان کرنے والا ہے، اس میں کوئی بات شک کی نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سی آیات ہیں، انشاءاللہ ہم قرآن کریم کو جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے اس میں ہمیں مزید ریفرنسز ملیں گے۔ تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا ان کی اسٹریٹجی دیکھ لیتے ہیں کہ عربوں کا خیال کیا تھا کہ جو بھی کوئی اہم ترین کام ہوتا تھا ان کا جنات پہ بہت سٹرونگ بلیو تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ کبھی کوئی اہم کام ہو گیا تو جنات نے اس کی مدد کی ہوگی معاذ اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ شاعری بہت پسند کی جاتی تھی، سبھی جانتے ہیں کہ عربوں کا ایک مزاج تھا، شاعری پسند کرتے تھے، اور ایک سے بڑھ کے ایک ان میں شاعر بھی تھا، اور جو بہت زیادہ فیمس ہو جاتا، یعنی جس کا جو شاعرانہ جو کلام ہوتا وہ بہت زیادہ فیمس ہوتا، وہ سمجھتے کہ جنات نے اس کی مدد کی، جنات نے اس پہ مہربانی کر دی، تبھی یہ اس قدر عظیم بن گیا۔ اور یہی وجہ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو ان لوگوں نے اسے جنات سے منسوب کر دیا، اور پھر یہ کہنے لگے یہ کچھ اس طرح سے یہ وحی کے معاملات بھی معاذ اللہ جنات کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ جیسے ابو لہب کی بیوی نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جب کچھ عرصہ کے لیے وحی آنا بند ہو گئی، رک گیا، ایک ٹائم پیریڈ تھا، تو کہنے لگی کہ اس کے شیطان نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کا بھی ہمیں ملتا ہے ریفرنس، بخاری میں 4983 ہے حدیث، اس میں اس کا پورا ایک ریفرنس ملتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ قرآن میں یہ آیات نازل ہوئیں کہ اس میں اگر کسی کو شک ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تصنیف نہیں ہے تو اس جیسی کوئی اور صورت بنا لاؤ۔ اور یہ ہے کہ اس زمانے کا ایک بہت بڑا ایک شاعر تھا، لبید نام تھا اس کا، تو وہ بہت زیادہ پایا کی شاعری کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو سورہ کوثر پر جب اس نے سورہ کوثر کو پڑھا، کلمات پر غور کیا، وہ اس قدر متاثر ہوا کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کسی شاعر کا کلام، اور اس کے بعد کیا ہوا، اس نے شاعری چھوڑ دی۔ اور یہی وجہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں انسانوں کے ساتھ جنوں کی بھی نشاندہی سیم اسی لیے کی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 47 کو دیکھ لیں، یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس کی تابع داری میں لگے ہوئے ہو جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ قابل ذکر چیز کیا ہے، قابل غور چیز کہ یہ پرزور چیلنج دیا کیوں گیا انسانوں کو، تاکہ اگر کسی کے دل میں کوئی شک و شبہات ہو تو وہ نکل جائے، کیونکہ انسان یا تو یقین کرتا ہے یا پھر شک کرتا ہے، اور ہدایت پانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ شک سے خالی ہو، پورے بھروسے والا دل ہو، کیونکہ جب ہم ریئلائز کر لیں گے کہ پر یقین ہوں گے، تو جتنا زیادہ ہم پر یقین ہوں گے کہ یہ کتاب ہمارے لیے ہدایت ہے، اس قدر ہم اس کے لیے سیکریفائز کریں گے اس کلام کے لیے۔ اب سیکریفائز کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس ذات کو، اس کلام کو اچھے سے سمجھیں گے، اپنے جو پرسنالٹی ہے وہ اس کو پوری کی پوری اسی کے اکارڈنگ ڈھال لیں گے۔ تو اس دوران ہمیں obviously مشکل بھی پیش آئے گی، لیکن حق کی خاطر کیا کریں گے، ایکسیپٹ کریں گے، اسے چھوڑیں گے نہیں، ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو اگر ہم پوری طریقے سے اسے اڈاپٹ کر لیتے ہیں اپنی زندگیوں میں، پوری طریقے سے اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں انیشیلی، تو ہمیں کرنا کیا پڑے گا؟ تو یہاں پہ کرنا کیا ہے، ہمیں قرآن کریم کو سمجھنا ہے پورے طریقے سے، اس کی ہم ٹرانسلیشن کو سمجھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے، عربی میں ہے تو ہم کوشش کریں گے ہمیں کچھ نہ کچھ عربی آ جائے۔ کیا ہوگا اس سے، جب بھی ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ قرآن کریم ہم سے بات کر رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی قرآن سے ہی عمل کر کے ہمیں اگزامپلز دیں، اپنی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ جب بھی ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہوتا کہ کوئی بھی ہمیں کلیریفیکیشن چاہیے ہوتی، ہم احادیث سے ڈھونڈ لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے پھر پورا کا پورا جو مضمون ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 24 میں دیکھتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پچھلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں جو بات کی گئی، جو چیلنج دیا گیا، وہ اس کا یہاں پہ یوں سمجھ لیں کہ اس قرآن کریم سے یہ جواب مل گیا، ٹھیک ہے۔ تفلو یعنی یہ فعل سے نکلا ہے، یعنی کچھ کرنا، فتقو بچنا، نار کہتے ہیں آگ کو، وقودھا ایندھن کہتے ہیں، حجارہ ہم جانتے ہیں کہ پتھر کو کہتے ہیں، کیونکہ حجر اسود یہ بھی پتھر کا نام ہے، اسود کا پتھر، ٹھیک ہے۔ اعدت تیار کی گئی ہے، یہاں پہ جہنم میں آگ کے درجات تیار کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کافروں کو کہاں جانا ہے، منافقین کو کہاں جانا ہے، بے عمل لوگ تھے جو جانتے تھے پھر بھی انہوں نے عمل نہیں کیا، ان کو کہاں جانا ہے، تو یہاں پہ پورے درجات ہیں۔
تو اس چیلنج کا جواب ہے اس آیت میں، یعنی بنا لاؤ اس جیسی کوئی صورت اگر تمہیں کوئی شک ہو اس پہ، اگر تم سچے ہو، اور اگر تم نے نہ کیا obviously تم نہیں کر سکتے، ہرگز نہ کر پاؤ گے۔ یہ طرز تخاطب یہاں دیکھیں، اللہ جل شانہ کا ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے پہلے چیلنج دیا، کہا کہ جاؤ بنا لاؤ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اللہ نے ہی اس کی جواب دیا کہ تم obviously تم نہیں کر سکتے، تم نہیں بنا سکتے ایسی کوئی آیت، تو بچو اس آگ سے، جہنم کی آگ۔ یہاں پہ ڈسکرپشن دی گئی ہے جہنم کی آگ کی، یعنی کہ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں۔ پتھروں کو یہاں مینشن کرنے کی دو ریزنز ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دنیاوی ایندھن کو دیکھ لیتے ہیں، کوئلے کا ایندھن کیسا ہوتا ہے، بہت انٹینسٹی نہیں ہوتی اس کی، تھوڑا سا لائٹر ہوتا ہے، پھر بجھ بھی جاتا ہے، راکھ میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ جبکہ پتھر کا ایندھن کیسا ہوتا ہے، وہ کئی گنا زیادہ انٹینسٹی والا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی جو تپش ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ بجھنے کے بعد بھی فیل ہوتی رہتی ہے دیر تک۔ اور دوسری ریزن کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ کفار جو تھے ان کے بت بھی پتھروں کے ہوا کرتے تھے نا، تو گویا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے خداؤں کو بھی کے ساتھ جلنے کے لیے آپ تیار ہو جاؤ۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 98 میں آتا ہے، تم اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن ہوگے، اور تم سب دوزخ میں جانے والے ہو۔ چنانچہ آگ جو ہے وہ کس چیز سے تیار کی گئی ہے، پتھروں سے، اور جب انسان اس آگ میں ڈالے جائیں گے تو آگ اور بھڑک جائے گی، یعنی کہ تیز ہو جائے گی، جیسے چونے پہ پانی ڈالا جاتا ہے یا پھر جلتی پہ کوئی تیل ڈال دیتا ہے تو اس طریقے سے مزید آگ بڑھنے لگے گی، تیز ہو جائے گی۔ تو جب چونے پہ جیسے پانی ڈالیں بوائل ہونے لگتا ہے، انسان کی بھی باڈی بتایا گیا کہ کیلشیم اور فاسفورس پر جو ہے وہ کنکلیوڈ ہوتی ہے، مطلب اس پہ مبنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اس میں ڈالے جائیں گے، خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، آمین ثم آمین، تو جب اس آگ میں کبھی کسی انسان کو ڈالا جائے گا تو وہ مزید زیادہ اس سے آگ بھڑکنے لگے گی۔ تو آپشن یہاں پہ ہمارے سامنے ہے، آپٹ ہم نے کرنا ہے کہ جہنم کا ایندھن بننا ہے ہدایت نہ لے کے، یا پھر اس آگ سے ہم نے بچنا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جہنم جو ہے وہ قیامت آئے گی اس کے بعد کہیں جا کے تیار کی جائے گی، یعنی ابھی سے تیار نہیں ہے، بلکہ جہنم ہمارے لیے تیار ہے، ابھی سے ہمیں بچنا ہے اس سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جو پوری تیار کردہ جہنم تھی وہ دکھائی گئی تھی معراج کے موقع پہ، اور احادیث سے بھی ثابت ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ تیار شدہ ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث دیکھتے ہیں 2575، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بڑا بھاری پتھر جہنم کے کنارے سے ڈالا جائے تو وہ 70 برس تک اس میں گرتا جائے گا، پھر بھی اس کی تہہ تک نہیں پہنچے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جہنم کو کثرت سے یاد کیا کر، اس کی گرمی بہت زیادہ ہے اور اس کی آنکیں یعنی آنکڑے جو ہوتے ہیں وہ لوہے کے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 25 ہے، اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکر لائے جائیں گے تو کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس میں آیت میں 25 آیت ہے، اس میں آخرت کا بیان ہے، تو جس میں یہ بتایا گیا کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی آئے گی، ہم جانتے ہیں کہ ایک اور زندگی آئے گی، لیکن یہاں پہ قرآن کریم کا انداز بیان کیا ہے کہ جہاں پہ جیسے جہنم کی بات ہو رہی ہے وہاں پر ایمان والوں کے لیے جنت کی بشارت بھی ہے، اور یہ پورا سٹائل ہمیں قرآن کریم میں بار بار ملتا ہے، جہاں پہ تھوڑی سی وارننگ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ جو مومن ہے اس کے لیے بشارت بھی ہوتی ہے۔ تو اس آیت میں بھی اسی طریقے سے خوشخبری ہے، یعنی خوشی کی بات کن کے لیے ہے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ تو یہاں پہ جنت کا ایک چھوٹا سا، جس طرح سے کہتے ہیں کہ دکھایا گیا ہے، ہمیں ایک فلیش بیک ہوتا ہے، چھوٹا سا ہمیں تشبیہ دے کے بتایا گیا ہے کہ ایسے باغات ہوں گے جو گھنے ہوں گے، اس قدر گھنے کہ زمین نظر نہیں آئے گی، یعنی کہ زمین جو ہے وہ پوری ڈھکی ہوئی ہوگی۔ پھر یہاں پہ نہریں جو ہے اس پہ بڑا پیارا سا پرزور طریقے سے نہروں کے بارے میں بات ہوئی ہے، بہتی ہوئی نہریں ہوں گی جس میں تیز تیز پانی بہتا ہوگا۔ یہ نہریں جو ہیں یہ اہل جنت کے تابع ہوں گی، اور یہ بہت پرکشش بات ہے، یعنی اہل جنت کے ماتحت ہوں گی، وہ جب چاہیں گے جیسے چاہیں گے ان نہروں کو موڑ سکیں گے جو نیچے بہہ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ان کی یہ خاصیت ہے کہ نہریں بھی نیچے کی طرف بہہ رہی ہوں گی اور یہ کہ موڑی جا سکیں گی، ٹھیک ہے۔ سورہ دہر میں بھی ملتا ہے، آیت نمبر 6 میں ملتا ہے کہ اس کی نہریں جدھر چاہیں نکال لے جائیں۔ تو یہ جنت کی نہر کی خاصیت ہے۔ دنیاوی نہریں ایسی نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کا روٹ چینج کرنا یا تو پاسبل نہیں ہوتا یا پھر بہت مشکل ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے، اس قدر پرزور وہ اس کا ایک انٹینسٹی ہوتی ہے نہروں کی. تو جنت میں کتنی نہریں ہوں گی، کس طرح کی ہوں گی؟ قرآن کریم میں ہی ہمیں ملتی ہیں 4 طرح کی نہریں ہوں گی. ایک تو پانی کی نہریں ہوں گی جن کا بہترین ذائقہ ہوگا، وہ پانی خراب بھی نہیں ہوگا. دوسری آئیں گی شہد کی نہریں، وہ شہد دنیاوی شہد سے زیادہ بہترین ذائقے والا، شفاف ہوگا اور بہتا ہوا ہوگا. پھر آتی ہے لبن یعنی کہ دودھ کی نہر، ٹھیک ہے، اور پھر شراب کی بھی نہر ہوگی، اور یہ لذت والا مشروب ہوگا، اور اس مشروب میں نشہ نہیں ہوگا. اس کے بعد بڑھتے ہیں ہم سورہ تحریم میں، ہم ریفرنس دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 8 ہے: اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. اس کے بعد ثمرات، یعنی اس میں جو تمام چیزیں آتی ہیں، کئی رنگ کے، کئی ذائقوں والے، مختلف اقسام کے، مختلف خوشبو والے. اور یہ جو فروٹس کی جن کی بات کی جا رہی ہے، یعنی جب انہیں فروٹ دیا جائے گا تو وہ بے ساختہ کہیں گے کہ یہ تو متشابہ ہیں ان کے، یعنی ملتے جلتے ہیں جو ہمیں پہلے دیے گئے تھے. اچھا، یہاں پہ مراد یہ ہے کہ شاید ان کی شکل ملتی ہوگی، واللہ عالم. بعض روایت سے ملتا ہے کہ ان کے ذائقے اس قدر بہترین ہوں گے جو پہلے انہوں نے کبھی ٹیسٹ نہیں کیے ہوں گے، یعنی کہ دنیاوی پھلوں سے بھی زیادہ بہترین ٹیسٹ ہوگا. اچھا، یہاں پہ ازواج کا بھی ذکر ہے. ازواج کا مطلب ہے جوڑے، یعنی کہ مرد اور عورت. تو یہ ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے پاکیزہ ہوں گے، یہ جوڑے دیے جائیں گے. اب کیا ہے کہ پاکیزہ ہوں گے اس طرح سے کہ ان میں کوئی غلاظتیں جیسے ہوتی ہیں یہ نہیں ہوں گی، بلکہ بالکل صاف ستھرے پاک صاف ہوں گے. اور غلاظت کیا ہوتی ہے؟ جیسے دنیاوی غلاظت ہے کہ تھوک ہے اور پاخانہ پیشاب ہے، منی ہے اور حیض ہے عورتوں میں، ناک کی رطوبت ہے یا پسینہ، یہ تمام یعنی کہ چیزیں غلاظتوں میں ہی آتی ہیں. اور جب جنت میں انشاءاللہ جائیں گے ہم تو ان سب سے چھٹکارا مل جائے گا. وہاں پہ پوری طرح سے پاکیزگی ہوگی، نجاست وغیرہ نہیں ہوگی. اور باطنی جو نجاست ہے وہ بھی نہیں ہوگی، جیسے کینہ حسد وغیرہ ہوتا ہے، کیونکہ جو منافق ہوتا ہے وہ تو جنت میں ویسے بھی نہیں جاتا. تو جو لوگ اندر اور باہر سے پاک صاف ہوں گے، یہ جنت انہی مومنوں کے لیے تیار کی گئی ہے. دنیا میں جو ہے تقوی اختیار کریں گے، یعنی کہ زندگی کا جو پھل ہوگا، تو آخرت میں اس کا کتنا شاندار نتیجہ ملے گا. تو جو دنیا ہے یہ فانی ہے پوری طریقے سے. ازواج میں یہاں پہ میں تھوڑا سا ہی ڈسکرائب کروں گی، آنے والی آیت میں انشاءاللہ ہم زیادہ دیکھیں گے اس کو. پاک صاف پاکیزہ جوڑے. اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو میاں بیوی ہیں دونوں جنت میں چلے جائیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے جوڑے ہوں گے، یہاں سے بھی زیادہ خوبصورت، پاک صاف اور زیادہ اچھی کنڈیشن میں. اگر خدا نخواستہ کوئی مرد چلا گیا، اس کی جو وائف ہے وہ نہیں گئی جنت میں، تو اس کو جنت میں اس کا جوڑا پرووائڈ کیا جائے گا. کوئی عورت گئی جنت میں اور اس کا ہسبینڈ نہیں جا سکا تو اس کے لیے بھی اس کا ہسبینڈ وہاں پہ پرووائڈ کیا جائے گا، یعنی جوڑے ہوں گے وہاں پہ بھی، اور یہ بالکل پاکیزہ جوڑے ہوں گے. جو ہم فیہا خالدون جس طرح سے ہے وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. تو یہاں کی زندگی سے کوئی بور نہیں ہوگا، ہمیشہ کی زندگی ہوگی. یہاں دنیا کی زندگی کیسی ہے ہمیں اگلے پل کا بھی نہیں ہے اندازہ کہ اگلے پل میں ہم زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اچانک سانس رک گئی، ڈیتھ ہو گئی، باہر نکلے، خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی جیسے جس کی لکھی ہوئی ہے زندگی یہاں پہ ختم ہو جانی ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ کسی نہ کسی ٹائم کوئی نہ کوئی ایسا لمحہ آئے گا کہ ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے اخروی زندگی کی طرف. ٹھیک ہے، تو دائمی خوشیاں کہاں ہوں گی؟ دائمی خوشیاں ہمیں صرف جنت میں ہی مل سکتی ہیں. یعنی وہی ہوں گی جہاں پہ سب کچھ ہمارے لیے ریڈی ہے اور سب کچھ بالکل ٹرینڈی ہے، اس طرح سے کہ بور نہیں ہوں گے وہاں پہ. اور ہم دنیاوی زندگی کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں بھرپور طریقے سے کہ دنیا میں سکون مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، تاکہ یہاں آسائش ہو. جبکہ وہاں پہ اگر ہم اس کے بارے میں پڑھنے ہی لگیں تو اس قدر خوبصورتی ہے وہاں پہ، اس قدر خوبصورت زندگی ہے کہ جہاں پہ ہم لوگوں کے سامنے یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں یہ ہمیں حقیر نظر آنے لگیں، بے وقت نظر آنے لگیں. تو فکر ہمیں آخرت کی کرنی چاہیے تاکہ ہمیں دائمی خوشیاں ملیں، کیونکہ یہاں پہ جو دنیا ہے نا، اس میں دنیاوی جو چیزیں ہیں ان سے ہمیں کبھی بھی دائمی خوشیاں نہیں مل سکتی ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.